بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 49 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے حضرت نصیر الدین طوسی اور جلال الدین الدوانی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اس کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے: آپ کا نام و نسب، آپ کی تاریخ پیدائش، آپ کا خاندانی پس منظر، تعلیم و تربیت، آپ کی روحانی تربیت، عبادت، تصوف کے بارے میں آپ کے اقوال، توحید کے بارے میں آپ کے اقوال، وفات اور وفات کے وقت کے واقعات۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام و نسب: سید الطائفہ، شیخ المشائخ، امام شریعت و طریقت، طاؤس العلماء، ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید رحمۃ اللہ علیہ۔ بات کرتے ہیں آپ کی تاریخ پیدائش پر۔ 2010 کے اندر آپ ایران کے ایک شہر نہاوند میں پیدا ہوئے۔ بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی پس منظر پر۔ آپ کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد آتش پرست تھے۔ جب ایران فتح ہوا اور دین اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو آپ کے آباء و اجداد بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے جد امجد جنید نہاوندی خاندان میں پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عباسی خلیفہ منصور کے دور میں بغداد کو مرکز کی حیثیت دی گئی اور اس کی تعمیر نو کی گئی۔ آپ کے والد محترم نہاوند سے بغداد آئے اور بغداد آنے کے بعد بھی اپنے آبگینوں کے پیشے کو جاری رکھا۔ بات کرتے ہیں آپ کی تعلیم و تربیت پر۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جو آپ کے ماموں لگتے تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے بارے میں اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 70 مشائخ سے علم حاصل کیا اور اساتذہ سے ظاہری اور باطنی علوم کے اندر مہارت حاصل کی۔ آپ نے اتباع شریعت، خوش ذوقی، تصنیف و تالیف حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ سے سیکھی۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا اور اس وقت بغداد کے مشہور فقیہ حضرت ابو ثور سے علم فقہ کی کتابیں پڑھیں۔ کتابیں پڑھ کر ان کے اندر مہارت حاصل کی۔ بات کرتے ہیں آپ کی روحانی تربیت پر۔ آپ نے مشاہدہ، مراقبہ، تجرید اور تفرید جیسے اعمال حضرت محمد بن قصاب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ سے سیکھے۔ فقر اور قناعت، زہد اور تقوی، تواضع اور انکساری اور سادگی حضرت ابو الحسن ابن القرینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ سے سیکھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونے کا سبق حضرت ابو حاتم سے سیکھا۔ مجاہدات و ریاضات حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے، اور حقوق العباد کی ادائیگی حضرت ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی، اور توحید و معرفت کا درس حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، جبکہ علوم اہل بیت، علم الحدیث، علم فقہ، علم طریقت اور زہد و ورع کا درس حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ والد محترم کی وفات کے بعد ابتداً آپ نے اپنا خاندانی پیشہ اختیار کیا، لیکن جلد ہی آپ کی طبیعت اس سے اچاٹ ہو گئی اور اپنے ماموں حضرت سری سکتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد 30 سال تک آپ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے ایک حجرے میں عبادت کے اندر مشغول رہے، اور سلوک کے منازل طے کرنے کے بعد آپ کو خلافت ملی۔ آپ ایک ہونہار شاگرد اور مرید تھے، اور آپ کے ماموں نے آپ کی تربیت میں کسی قسم کی کسر باقی نہیں رہنے دی۔ ایک مرتبہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا مرید کا درجہ شیخ سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ تم میرے مرید جنید کو دیکھ لو، وہ مرتبہ میں مجھ سے بلند ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت جنید کو کہا کہ تمہارا حوصلہ بلند ہے، چنانچہ تمہاری زبان سے اللہ رب العزت فیض جاری کرے گا اور دنیا تم سے فیض یاب ہوگی۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عام شہرہ ہوا
اور ہزاروں لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی عبادت و ریاضت پر۔ ابو القاسم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمام مدارج صرف فاقہ کشی، ترک دنیا اور شب بیداری کی وجہ سے حاصل ہوئے۔ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ میں نے 10 سال تک اپنے دل کی حفاظت کی اور پھر دل نے میری 10 سال تک حفاظت کی، اور اب یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ دل کا حال مجھے معلوم نہیں اور دل کو میرا حال معلوم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ کلام وہ ہے جو دل سے ہو، تو میں نے 30 سال کی نمازوں کا اعادہ کیا اور پھر 30 سال مزید التزام کیا کہ جب بھی نماز کے اندر دنیا کا خیال آ جاتا تو نماز دوبارہ ادا کرتا تھا، اگر دوران نماز آخرت کا تصور آ جاتا تو سجدہ سہو کر لیا کرتا تھا، اگر فرض نماز کی 100 رکعات تمہیں نصیحت کرنے سے بہتر ہوتی تو میں تمہیں ہرگز نصیحت نہ کرتا۔ اب فرماتے ہیں کہ واعظ و تلقین کرنے سے پہلے میں نے 200 بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے اور 30 ابدالوں کے بے حد اصرار پر یہ سلسلہ شروع کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنید اہل باطن اور اہل ظاہر دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے، اور اصول و فروع اور معاملات میں آپ کا مقام نہایت بلند ہے۔ تمام اہل طریقت متفقہ طور پر آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اور اس حقیقت سے انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے احوال بے حد کامل تھے اور آپ کا کلام بلند مرتبہ کا حامل ہے۔ بات کرتے ہیں تصوف کے بارے میں آپ کے اقوال پر۔ تصوف کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ تصوف ایک وصف ہے جس پر بندہ قائم ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ وہ وصف خلق ہے یا وصف حق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں وہ خالق کی صفت ہے اور مجاز میں بندہ کی صفت ہے، پس بندے کی صفت کا فنا ہونا حق کی صفت کو پا لینا ہے۔ جیسے روزے کا حکم ہے، یہ روزہ رکھنا بندے کی صفت ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہر شے سے خود کو فنا کرنے کا نام تصوف ہے، اور صوفی اسے کہتے ہیں جو اپنے تمام اوصاف کو ختم کر کے اللہ کو حاصل کر لے۔ عارف کے لیے تمام حجابات کو ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ رموز خداوندی سے آگاہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ سے تصوف کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا تصوف کی ماہیت یہ ہے کہ جستجو کے بجائے اپنی ذات میں تصوف تلاش کرو، اور صوفی وہ ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ بات کرتے ہیں توحید اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توحید قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ تجھے پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو تیری پرورش کرنے میں کسی کا محتاج کیسے ہوگا؟ توحید کے بارے میں فرماتے تھے کہ توحید کا مطلب ہے کہ تو اللہ کے ہاتھ میں محض مٹی کے ایک پتلے کی طرح ہو جا، جس طرح وہ تجھے حکم دے تو اسے اسی طرح پورا کر، اور تجھے اس سے کوئی سروکار نہ ہو کہ وہ کیا حکم دے رہا ہے، اور توحید کے سمندر میں اس طرح غرق ہو جاؤ کہ خلق کے خدا کی مدح کا خیال بھی تمہارے دل میں نہ آنے پائے۔ پھر جب مقام فنا فی اللہ حاصل ہو جائے تو پھر تو باقی نہ رہے گا اور نہ ہی تیرا کچھ اختیار باقی رہے گا، بلکہ تو اس طرح ہو جائے گا جس طرح پیدائش سے پہلے نیست و نابود تھا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی وفات اور وفات کے وقت کے واقعات پر۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ارادت مندوں سے فرمایا کہ مجھے وضو کروا دو، چنانچہ آپ کو وضو کروا دیا گیا، مگر آپ خلال کرنا بھول گئے۔ آپ کے مریدوں نے آپ کو یاد کروایا تو دوبارہ وضو کیا اور خلال کیا، پھر آپ سجدے میں گر پڑے اور گریہ وزاری شروع کر دی۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی حضرت آپ تو متقی آدمی ہیں، عابد ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس وقت سے زیادہ میں پہلے کبھی محتاج نہیں ہوا۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور فرمایا کہ اس وقت اس سے بڑھ کر کوئی میرا ہمدرد نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس وقت میں اپنی زندگی بھر کی عبادت اور ریاضت کو ہوا میں معلق دیکھ رہا ہوں، اور تیز و تند ہوا کے جھونکے اسے ہلا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہوا فراق کی ہے یا وصال کی ہے۔ دوسری طرف فرشتہ اجل موجود ہے اور دوسری جانب پل صراط ہے، اور میں اس عادل پر نظریں لگائے بیٹھا ہوں کہ جانے مجھے کہاں بھیجے گا۔
پھر آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 70 آیات کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو ارادت مندوں نے عرض کی حضرت کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جانب سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ پھر آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی، بسم اللہ پڑھی، آنکھیں بند کیں اور روح آپ کی اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ حضرت ابو محمد جریر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی آپ اس حال میں بھی تلاوت کر رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت مجھ سے بڑھ کر اس کا ضرورت مند کون ہو سکتا ہے جبکہ میرے نامہ اعمال کو سمیٹا جا رہا ہے۔ جب آپ پر مرض الموت کی کیفیت طاری ہوئی تو اتنی سخت تکلیف کے باوجود بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ ایک نوجوان ارادت مند نے عرض کی حضرت اس حالت میں نماز چھوڑی جا سکتی تھی۔ فرمایا کہ اسی نماز کے ذریعے تو میں اللہ تک پہنچا ہوں، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر العتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنید بغدادی کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھا۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، پورا قرآن مجید ختم کیا، پھر سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور 70 آیات پڑھی تھیں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی بن محمد فرماتے ہیں کہ وصال کے وقت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وصیت فرمائی کہ میری جو تحریریں ہیں یا جو کچھ مجھ سے منسوب ہے وہ سب کا سب میرے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی وصیت کیوں کی؟ تو فرمایا کہ جب میں اپنے مالک حقیقی سے ملوں تو اپنے پیچھے کوئی بھی ایسی چیز چھوڑ کر نہ جاؤں جو میری طرف منسوب ہو، جبکہ تمہارے ہدایت کے لیے اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث موجود ہیں۔ آپ کی مرض الوفات میں حضرت ابن عطا حاضر ہوئے، سلام کیا تو سلام کا جواب دینے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ مجھے معاف کر دینا، میں اس وقت ایک درد میں مشغول تھا، سلام کا فوری جواب نہیں دے سکا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے ابو محمد جریری کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور کہا کہ مجھے غسل تم ہی دینا اور کفن کا انتظام بھی تم ہی کرنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 297 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور آپ کے نماز جنازہ میں کم و بیش 60,000 افراد نے شرکت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب دفن کیا گیا اور آج بھی آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی۔ آپ کا نام و نسب، تاریخ پیدائش، خاندانی پس منظر، آپ کی تعلیم و تربیت، روحانی تربیت، آپ کی عبادت، تصوف کے بارے میں آپ کے اقوال، توحید اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی وفات کے وقت کے جو واقعات ہوئے ان کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق جس کا عنوان ہے قلب بطور ذریعہ معرفت الہی کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔